نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ کو جمالی پرہیز کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے پیش نظر چند اہم معلومات سیارگان اور بروج کے بارے میں پہنچاؤں گا، کیونکہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیاروں کا کیا کام ہے اور عملیات کے اندر ان کا کیا عمل دخل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سیاروں کے نام اور پھر ان کے موکلات کے بارے میں آگاہی دوں گا۔ سب سے پہلا سیارہ زحل، دوسرا سیارہ مشتری، تیسرا سیارہ مریخ، چوتھا سیارہ شمس، پانچواں سیارہ زہرہ، چھٹا سیارہ عطارد اور ساتواں سیارہ قمر۔ اب میں آپ کو ان کے موکلات کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے جو سیارہ زحل ہے اس کے موکل کا نام فریانیل، دوسرا سیارہ جو مشتری ہے اس کے موکل کا نام سنجائیل ہے، تیسرا سیارہ مریخ اور اس کے موکل کا نام کاکائیل ہے، چوتھا سیارہ شمس، اس کے موکل کا نام کلینس ہے۔ اس کے بعد پانچواں سیارہ جس کا نام زہرہ اور اس کے موکل کا نام اسمعون ہے۔ اس کے بعد چھٹے سیارے کا نمبر آتا ہے جس کا نام عطارد اور اس کے موکل کا نام ششمائیل ہے۔ اس کے بعد ساتواں سیارہ جو کہ آخری سیارہ ہے اس کے موکل کا نام عنقوائل ہے۔ یہ وہ 7 سیارے ہیں جن کو 7 آسمانوں سے منسوب کیا گیا ہے اور ان کو ہفتے کے 7 دنوں سے ان کا تعلق بنایا گیا ہے۔ ہر دن صبح ہر سیارے کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب تک ان کو مسخر نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سیارے کبھی بھی کام نہیں کریں گے۔ ان کو تسخیر کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ میں آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھ بروج یعنی کہ 12 برجوں کا تعلق بھی انہی سے ہے۔ 12 برجوں کے نام تو یہ ہیں: حمل، ثور، جوزا،
سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، ان تمام کو بھی ان کے ساتھ مسخر کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سیارگان کو مسخر کرنے کا طریقہ اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک عربی میں آیات بتا رہا ہوں۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل والنہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ برب العالمین۔ ناظرین، جو بھی ان کو مسخر کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن سے اس عمل کو شروع کرے، دن کو روزہ رکھے اور عشاء کی نماز کے بعد غسل کرے یعنی نہا لے۔ پہلے دن یعنی کہ جمعے کو سب سے پہلے 101 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر اس ایت بالا کو 1000 مرتبہ بمائے السلام علیکہ یا زہرا خط خق یا اسماعیل، یعنی کہ اس آیت کے ساتھ اس کے موکل اور اس کے ساتھ کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ پھر اسی ہی طریقے سے اگلے دن یعنی کہ ہفتے کے روز روزہ رکھے، مقررہ وقت پر بعد نماز عشاء غسل کرے اور 101 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 1000 مرتبہ آیات بالا اور اس کے ساتھ السلام علیکہ یا زحل یا ارقائیل یا اتنج آخر میں 21 مرتبہ درود پاک۔ اس سے اگلے دن یعنی کہ اتوار کو بھی اسی طریقے سے تمام عمل پورا کر کے 101 مرتبہ درود پاک، پھر آیات مبارکہ بمائے موکل، یعنی کہ آیات کے بعد السلام علیکہ یا شمس یا کلنائل یا تبخیس، پھر 21 مرتبہ درود پاک، پھر پیر کے دن تمام چیزیں مکمل کرنے کے بعد آیات بالا 1000 مرتبہ اور ساتھ السلام علیکہ یا قمر یا القوائل یا صفدر، پھر درود پاک 21 مرتبہ۔ منگل کو بھی اسی طریقے سے سب سے پہلے درود پاک 101 مرتبہ، آیات بالا 1000 مرتبہ، پھر السلام علیکہ یا مریخ یا ٹھیائل یا محب۔ بدھوار کو بھی اسی طریقے سے 101 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ آیات بالا اور پھر السلام علیکہ یا عطارد یا اشکائیل یا فقوت۔ پھر جمعرات کے دن بھی اسی طریقے سے تمام عمل مکمل کرے گا، 101 مرتبہ درود پاک، 1000 مرتبہ آیات بالا، پھر السلام علیکہ یا مشتری یا نخدائیل یا علیم یا کریم۔ یہ 7 دن کرنے کے بعد
کواکب کی تذکیر ہو جائے گی۔ 7 دن ہی میں روزے رکھنے ہیں اور مکمل پرہیز رکھنا ہے۔ عمل ختم ہونے کے بعد کسی چیز کی نیاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اور تمام موکلوں کی ماحق واقب نیاز دے۔ بعد ازاں جو بھی عمل کرے گا وہ زود اثر ہوگا اور پورا اثر کرے گا۔ ناظرین، ہماری اگلی ویڈیو شرائط عملیات اسماء الحسنہ، اس کا مطلب، حروف ابجد اور اعداد ملفوظی و عنصر وغیرہ کی خاص اور ان کی تفصیل بتاؤں گا۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو سے پیوستہ کے لیے اس سلسلے سے جڑے رہیں۔ آپ مزید علمی اور تحقیقی معلومات کے حصول کے لیے ہمارے چینل AY تبسم کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ طب اور روحانیت کی دنیا کی تحقیقات سے جڑے رہیں۔ اگلے ویڈیو پروگرام تک اپنے میزبان محمد یاسین تبسم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔